بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض حسین نے اپنی کتاب برزخ چند قدم پر میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ کوہ طور پر عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے اور ان کی غذا پہاڑ کی جڑی بوٹیاں تھیں جن کا بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ ایک دن غروب آفتاب کا وقت قریب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کو تنہا چھوڑ کر سبزی لینے کے لیے پہاڑ پر نکلے۔ اس اثناء میں افطار کا وقت ہو گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے چاہا کہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوں۔ اچانک حضرت اسرائیل بی بی مریم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو کہ جس نے اول شب مجھے سلام کیا؟ اسرائیل نے کہا میں تو موت کا فرشتہ ہوں۔ بی بی مریم پوچھتی ہیں یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل کہنے لگا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم کہتی ہیں کہ مجھے چند لمحے کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ حضرت اسرائیل نے کہا میں نے تو کبھی کسی کو مہلت نہیں دی، اور اسی وقت جناب مریم سلام اللہ علیہ کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ ان کی والدہ سو رہی ہیں۔ آپ نے کچھ عرصہ انتظار کیا لیکن آپ کی والدہ محترمہ خواب سے بیدار نہ ہوئیں۔ افطار کا وقت تو گزر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے مادر اٹھو اور افطار کرو۔ آپ نے اپنے سر کی جانب سے ایک اٹھتی ہوئی صدا سنی کہ تمہاری ماں تو اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے اور خداوند تمہیں تمہاری ماں کی وفات کی وجہ سے انعام و صلہ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زخمی و غمگین اور شکستہ دلی کے ساتھ اپنے ماں کی جنازے کی تجہیز و تکفین کی اور اپنی ماں کے جسم کو 20 من مٹی کے اندر دفن کیا۔ غمگین عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی تربت پر بیٹھ کر اپنی ماں کی محبت اور جدائی کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اسی ہنگام میں ایک صدا سنائی دی اور آپ کے سر کو بلند کیا گیا تو آپ نے اپنی ماں کو بہشت کے اس محل میں دیکھا کہ جس کی تختی سرخ یاقوت کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میری پیاری ماں، تمہاری جدائی نے مجھے غمگین بنا دیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے لاڈلے بیٹے، خدا کو اپنا مونس و ہمدم بنا، تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مادر گرامی، آپ نے تو روزے کی حالت میں اس جہاں کو چھوڑا۔ جناب مریم نے فرمایا خداوند متعال نے میرے لیے ایسی لذیذ و خوش ذائقہ طعام و غذا کا انتظام کیا کہ اس کی نظیر و مثل کا ملنا ناممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مادر، کیا آپ کوئی خواہش یا آرزو رکھتی ہیں؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں آرزو رکھتی ہوں کہ ایک بار پھر دنیا میں پلٹ آؤں تاکہ ایک دن روزہ رکھوں اور ایک رات شب کی تاریکی میں اپنے معبود کی عبادت بجا لاؤں۔ اے بیٹے، اب تم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو اور موت کے بے رحم ہاتھوں سے ابھی محفوظ ہو۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے توشہ آخرت کا انتظام کر لو۔ یہ راستہ سخت دردناک ہے اور یہ توشہ آخرت تو اعمال صالح اور عبادت الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ ایک معصومہ بی بی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اطاعت پروردگار میں گزاری ہے، مگر مرنے کے بعد وہ بھی یہ آرزو رکھتی ہیں کہ دنیا میں دوبارہ پلٹ آئیں اور مزید توشہ آخرت کا انتظام کریں۔ ایک معصومہ بی بی جب مزید توشہ آخرت کی تمنا کر رہی ہے تو ہم جیسے خطاکاروں کو برزخ کے خطرناک مراحل کو طے کرنے کے لیے کتنا توشہ آخرت جمع کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں زیادہ سے زیادہ توشہ آخرت کا انتظام کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔